الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال الله تعالى في مقام آخر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ نحل کی آخری آیات ہیں، 14ویں سپارے کی آخری آیات۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ نصیحت کر کے دعوت دیجیے، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کریں جو بہترین ہو۔ یقیناً آپ کا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہیں۔ اور اگر آپ لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی لیں کہ جتنی آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اگر صبر کر لیں تو یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لیجئے، اور آپ کا صبر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرے جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے دل تنگ نہ ہوں۔ یقین رکھیں کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ ان آیات میں شروع میں تو دعوت کا طریقہ بتایا اللہ رب العزت نے، دعوت کا اسلوب کیا ہے، اور آخر میں غزوہ احد کا جو واقعہ تھا اس کے پس منظر میں کچھ نبی علیہ السلام کو اور امت کو اللہ رب العزت نے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ سورہ نحل کی آخری چند آیات۔ حضرت حزم ابن حبان کی جب موت کا وقت آیا، لوگوں نے کہا وصیت کیجئے، کہا میرے پاس مال تو نہیں ہے، لیکن سورہ نحل کی ان آخری 4 آیات کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، ان کو پڑھو، سمجھو اور عمل کرو۔ دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، دعوت اور تبلیغ کے رہنما اصول قرآن مجید نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ ہر نبی داعی الی اللہ ہوتے ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ نبی علیہ السلام کا لقب ہے۔ ہر نبی کا پہلا فرض امت کو، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ دعوت دینا یا پیغمبر کا کام صرف بات کا پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ بات اس طریقے سے پہنچانا کہ لوگ اس کی تعمیل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ صرف بات کا پہنچانا کام نہیں ہے، بات پھینک دینا کام نہیں ہے، بات اس طریقے سے پہنچانی ہے کہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور دعوت دینے والے کا انداز کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں دوسرے کو طعنہ دیا جا رہا ہو، یا دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اس کو وحشت یا نفرت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جس سے وہ قریب آئے۔ اللہ فرماتے ہیں بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ حکمت اس ٹھیک کلام کا نام ہے جو انسان کے قلب میں، دل میں اتر جائے، ایسے انداز سے بات کرنا۔ موعظہ، وعظ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی خیرخواہی کی بات کو اس طریقے سے کیے جائے کہ اگلے بندے کا دل، مخاطب کا دل قبولیت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ مثلا آخرت کے ثواب کو بھی رغبت دلوائی جائے، اور عمل نہ کرنے کے اوپر جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے کہ دل رغبت کرے۔ الحسنہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ جس سے مخاطب کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائے، شکوک و شبہات ختم ہو جائیں۔ دعوت دینے کا ایک اسلوب یہ ہے کہ ایسے انداز سے بات کی جائے کہ وہ بندہ اپنی اہانت، یہ محسوس نہ کرے کہ میں کوئی نیچی چیز ہوں، دعوت دینے والا بہت اونچی چیز ہے، اپنی اہانت کو محسوس نہ کرے، اس
سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ دعوت کا کام اصل تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ ایک نبی دعوت دیتے گئے، پھر دوسرے دیتے گئے، چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعوت کا کام آیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لیکن ختم نبوت کے صدقے یہ کام اللہ رب العزت نے امت کے علماء، صلحاء، نیک لوگوں کے اوپر، مشائخ کے اوپر ڈالا۔ اب ان لوگوں کی دعوت دینے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انبیاء کے اسلوب سے واقفیت حاصل کریں جن کا یہ کام ہے۔ انہی کے طریقے پر کام ہوگا تو اس کے اثرات ہوں گے، اور ان سے ہٹ کے اگر کام ہوگا تو اس کے اثرات نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر کیا ہے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں اور جگہ جگہ ذکر ہے کہ مختلف طریقوں سے انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی۔ لیکن انبیاء کرام کی دعوت میں اتنی خوبصورتی ہے کہ بات کرنے والے دوسرے لوگوں نے طعنے بھی دیے، مذاق بھی اڑایا، ہر طریقے سے برا رویہ اختیار کیا، لیکن انبیاء کرام نے ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی ایسا نہیں بولا جس میں ان کی بات کو انہی کے انداز میں بتایا گیا ہو، بلکہ انہوں نے پازیٹیو وے سے ساری بات کو لیا۔ اب اللہ رب العزت نے دو پیغمبروں کو فرعون کی طرف بھیجا، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان کو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں۔ وہ باغی ہے، سرکش ہے، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ ایمان قبول کرنے والا بھی نہیں، کفر کی حالت میں ہی مرے گا، انجام بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور جانے والے کون؟ دو اللہ کے پیارے پیغمبر۔ کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ جو خود کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، تو اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ اور طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا فقولا لہ قولا لینا، کہ فرعون سے نرم بات کرو، شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ برے نہیں، اور ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اچھے نہیں۔ ہم سے اچھوں کو، ہم سے بروں کے لیے جب دعوت دی گئی، ہم سے اچھے لوگوں کو بہت برے لوگوں کے لیے جب کہا گیا ان کو دعوت دو تو نرمی کے ساتھ دو۔ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کو یہ حق نہیں دیا کہ جس کو دعوت دی جائے اس کے اوپر کوئی سخت کلامی کی جائے، اس کے اوپر فقرے کسے جائیں، توہین کی جائے، تو ہم لوگوں کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات اور مکالمے اپنی اپنی قوموں کے ساتھ، یا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ بھرا ہوا ہے جگہ جگہ۔ اور ہم لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال تو فقط تبلیغ کی، چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہ مانا، نہ بیوی مانی، نہ سگا بیٹا مانا۔ آنکھوں کے سامنے سگا بیٹا غرق ہوا، کتنا غم ہوا ہوگا کہ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کے اوپر جا رہا ہے، بلا رہے یا بنی ارکب معنا، آ جاؤ بیٹا میرے ساتھ، وہ نہیں آیا، میں ادھر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، غرق ہو گیا۔ اتنی تکلیفیں آئیں، اور قوم نے کیسے مخاطب کیا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں پاتے ہیں۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہی ہے ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں پاتے ہیں، انا لنراک فی ضلال مبین۔ اور اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تکلیفوں کا یا ان کی سختیوں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، میرے بھائیوں، میرے قوم کے لوگوں، یا قوم، میں نے کوئی گمراہی نہیں کی، میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس کا قاصد ہوں، رسول ہوں، میں تمہیں تمہارے ہی فائدے کی باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو خوب برا عجیب انداز سے کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے ہم اپنے باپ دادا کی عبادت کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ جو مال ہمارے ہیں ان میں ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں، اس میں تمہاری یا تمہارے رب کی مرضی چلے؟ انہوں نے کہا تھا نا، ناپ تول پورا کیا کرو، کہ مال ہمارا ہے، مرضی بھی ہماری ہوگی۔
اور پھر بڑے آئے دین پہ چلنے والے، یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، انک لانت الحلیم الرشید، بڑے آئے دین پر چلنے والے، بڑے عقل مند آئے آپ، انہم اناس یتطہرون، بڑے آئے آپ پاک باز۔ اس قسم کے جملے قوموں نے استعمال کیے اپنے اپنے نبیوں پہ، لیکن انبیاء نے جو بھی جواب دیا وہ نرمی کا اور محبت کا، ان کے طعنوں کا جواب کبھی بھی طعنوں سے نہ دیا۔ یہ دعوت کے اصول ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت کا ایک اصول یہ ہے کہ مخاطب کے اوپر بوجھ محسوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور بہت زیادہ دعوت بھی نہ دی جائے کہ روز گھنٹوں کا بیان چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیان نہیں کرتے تھے، ہفتے میں کچھ دن رکھے ہوتے تھے، روز نہیں ہوتا تھا، اور صحابہ کو بھی یہی تلقین کرتے تھے۔ حالانکہ صحابہ چاہتے تھے کہ آپ روز بات کریں، لیکن آپ کہتے تھے کہ ان کا کاروبار، طبیعت، ہر چیز کے اوپر خیال رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکتا جائیں، اکتاہٹ نہ ہو، اس کا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام ہفتے کے بعد ایام میں ہی وعظ فرماتے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں پر آسانیاں کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو، اور ان کو اللہ کی رحمت اور خوشخبری سناؤ، مایوس مت کیا کرو، متنفر مت کیا کرو۔ نبی علیہ السلام کی دعوت اور اصلاح میں ایک نقطہ اور بھی تھا کہ مخاطب کی سبکی اور رسوائی نہ ہو، اس لیے اگر کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی برے کام میں مبتلا ہے تو اس کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے بات نہ کرتے، بلکہ یہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ والا کام کرتے ہیں۔ جس کو سنانی ہوتی وہ بھی سن لیتا اور دل میں شرمندہ ہو کے توبہ کی طرف متوجہ ہوتا، اور پتہ بھی کسی کو نہ چلتا کہ کس کو کہی۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 23واں سپارہ جو شروع ہو رہا ہے، تو ایک دعوت دینے والے نے، ایک نبی کے ساتھی تھے، انہوں نے جب دعوت دی، یہ خود عبادت گزار ہیں لیکن لوگوں کو جب دعوت دے رہے ہیں اور لوگ ایسے ہیں جو عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نہیں عبادت کرتے، یہ بات نہیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی مجھے کیا ہو گیا میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں؟ خود وہ عبادت گزار ہیں، لیکن بات کا طریقہ ایسا ہے کہ اگلے بندے کو اپنی اہانت محسوس نہ ہو، توہین نہ ہو اس کی، اور اس کو بات سمجھ میں بھی آ جائے کہ بھئی میں غلطی پر میں ہوں۔ پھر انبیاء کرام کی دعوت میں ایک اور بہت خوبصورت بات کیا ہوتی تھی، وہ کوئی نہ کوئی جوڑ، اشتراک اور کوئی ایسی مشابہت تلاش کرتے تھے جو قریب کرنے میں کام آئے، جو قریب ہونے میں کام آئے۔ دعوت کیا ہے؟ اس کو قریب لانا، اپنی بات اس کو پہنچانا، سمجھانا، اس پر عمل پہ لگانا۔ تو کتنے ہی انبیاء کا قرآن مجید میں ہے، وہ جو کسی سے بات کرتے ہیں قوم سے تو یا قوم، اے میرے بھائیوں، برادرانہ تعلق کا پہلے واسطہ آتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے قیصر شاہ روم کے پاس جو خط بھیجا تھا نا دعوت کا، تو اس میں کیا لکھا تھا شاہ روم کو؟ عظیم الروم۔ اس کا ایک جائز اکرام بھی کیا، اسے عزت بھی دی، اور اس کے عظیم ہونے کا اقرار بھی کیا، مگر رومیوں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ عظیم الروم، روم والوں کے لیے وہ عظیم ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ اس میں نہیں لکھا تھا عظیم الروم، مطلب یہ ہے کہ تم روم والوں کے لیے عظیم ہو، اس کو قریب کرنا ہے نا، تو پہلے اس کو حوصلہ افزائی ہوئی، اس کو قریب کرنے کی بات کی، عظیم الروم، اس کے مرتبے کے لحاظ سے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف جلدی سے آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ان کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ دیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ شریک کرتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ بھئی تمہاری کتاب میں بھی یہی ہے اللہ کو کسی کا شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ، اور ہماری کتاب میں بھی یہی ہے، ہم دونوں ایک ہی ہیں، آ جاؤ اس پر چلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دعوت کا طریقہ اور یہ انداز قرآن مجید نے ہمیں سکھایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس شخص کو کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہے، اگر تم نے تنہائی میں اس کو نرمی کے ساتھ سمجھایا تو یہ نصیحت ہے،
اگر کسی شخص کو اس کی غلطی کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ تم غلطی پر ہو، تو تنہائی میں نرمی کے ساتھ سمجھاؤ گے تو یہ نصیحت ہے. اگر اعلانیہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرو گے تو یہ نصیحت نہیں، یہ فضیحت ہے، اس کا نقصان ہوگا. اور اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں ان کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے. تو آیات کون سی ہیں؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. ان آیات کا شان نزول یہ ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک غزوہ احد میں 70 اکابر صحابہ شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. کفار کو اتنا غصہ تھا صحابہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ ان 70 میں سے بہت ساروں کا لاشوں کا مسئلہ بنا دیا. حضرت حمزہ کا بھی کیا، ہاتھ الگ کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دیں، چہرہ کاٹ، ناک کاٹ دی، اور جناب جگر کاٹ کے، سینہ کاٹ کے جگر نکال لیا، آنکھیں نکال دیں، تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس طرح کئی لاشوں کی شدید ترین بے حرمتی کی، ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹے، پیٹ چاک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا، اور حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر تو آپ کو اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا، آپ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کا اسی طریقے سے مسئلہ کروں گا. آپ نے قسم کھا لی کہ 70 آدمیوں کو میں اسی طریقے سے کروں گا. ایک جذبات تھے، غم تھا. آپ نے ایک بات فرمائی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ایک قانونی حق تو دیا کہ آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بس اتنا جتنا کہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، اس کے علاوہ نہیں. لیکن معاف کر دیں تو اور بہتر ہے، آپ معاف ہی کر دیں یہ اور بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، آیت نازل ہوئی تو فرمایا اب ہم صبر ہی کریں گے، کسی ایک سے قطعاً کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اور آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا. پھر ایک موقع آیا فتح مکہ کے موقع پہ، 10,000 جانثار آپ کے ساتھ موجود، پورا مکہ سرنڈر ہوا، کسی کے پاس مجال نہیں بات کرنے کی، ہتھیار اٹھانے کی، کچھ کرنے کی. آپ اگر چاہتے تو حضرت حمزہ کا بدلہ بھی لے سکتے تھے، بلال کا بھی لے سکتے تھے، خبیب کا بھی لے سکتے تھے، آل یاسر کا بھی لے سکتے تھے، سمیہ کا بھی لے سکتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خبیب ابن ارت کا بھی لے سکتے تھے، کہ کس طریقے سے کفار مکہ نے تکلیفیں دی تھیں. لیکن آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، ساروں کو معاف کر دیا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے. کسی کا کوئی چچا ہے حمزہ جیسا نبی علیہ السلام کے علاوہ؟ کسی کا کوئی ساتھی ہے بلال، خبیب جیسا؟ کسی کی کوئی بیٹی ہے سیدہ زینب جیسی جو کافروں کی وجہ سے شہید ہوئی؟ کسی کے ایسے رشتہ دار ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ اور کوئی ہے ایسا؟ نبی علیہ السلام کو خود کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، شیعہ ابی طالب میں 3 سال بند رہنا پڑا، پتھر کھائے، پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں برداشت کیں، لیکن آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہم کون سے کیا چیزیں ہم لوگوں سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، میں اس کا یہ کر دوں گا، میں اس کا وہ کر دوں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں قیامت کے دن اس سے بدلہ لوں گا. جن لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے نا، میرے مشاہدے میں ہیں، ان کی زندگی ڈپریشن کا ایک نمونہ ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں. جو معاف کر کے بھول جاتے ہیں وہ پرسکون ہوتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں، رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں. اور جن کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، اگلا بندہ جس کو معاف نہیں کرنا وہ کیسی اچھی زندگی گزار رہا ہے یا کیسی بری زندگی گزار رہا ہے، وہ الگ باتیں ہیں. یہ معاف نہ کرنے والا یہ کروٹ کروٹ بے چین، ڈپریشن کی گولیاں یہ کھائے اور نیند کی گولیاں یہ کھائے.
تو معاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تو سب سے پہلے اپنی صحت کو، اپنی جان کو ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ کی مدد تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں، احسان والے ہوتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی چند باتیں ذرا اور سن لیں، پھر بات مکمل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ رمضان کے علاوہ تو ہماری بھی ایک بدھ کی مجلس ہوتی ہے اور ایک اتوار کی۔ صرف یہ کہ رمضان ہوتا ہے کہ اس میں روزانہ تراویح کے بعد مجلس ہوتی ہے، کہ ہمارے علاقے کا، ہمارے زمانے کا ایک یہ رواج بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے رمضان میں قرآن اور کو سیکھنا سکھانا ایک تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں۔ پھر رمضان کی راتیں، پھر ایک بات اور بھی تو ہے نا، اگر وہ روز بیان میں نہیں بھی جاتے تھے تو آدھی آدھی رات تہجد پڑھتے تھے۔ ہم کچھ بیان میں خدا رسول کا ذکر ہو جائے، بات ہو جائے تو کر لیتے، گھر جا کے تو سو جاتے ہیں، پھر یہ موبائل فون ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہماری ترتیب ذرا روز کی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تاریخ انسانیت میں کسی بندے نے دوسرے بندوں کی غلطیوں کو اتنا معاف نہیں کیا جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا۔ کوئی ایسا نہیں ملتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں، وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت کلمات ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے بارے میں اور آپ کے اخلاق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی یعنی صفائی، معاملے کی صفائی، طاقت و اختیار کے باوجود عفو و درگزر، انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی میں اس طرح کبھی جمع نہیں ہوئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہوئے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور کے بارے میں کہ اور ان کے دشمن ان کو جتنی تکلیف پہنچاتے تھے ان کا صبر اتنا بڑھتا جاتا تھا، اور جاہل جتنا ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے تھے ان کا حلم اتنا بڑھتا چلا جاتا تھا۔ طائف والوں نے جب پتھر مارے، لہو لہان کیا، فرشتے اللہ نے بھیج دیے تھے کہ محبوب آپ حکم کریں، ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کے سب کو برابر کر دیتے ہیں۔ اتنا اختیار تھا نا، اتنا اختیار بھی کسی کو نہیں ملا۔ اس کے باوجود کیا فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ اس واقعے کو 9 سال گزر گئے تھے، طائف کے واقعے کو۔ امی عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ کی زندگی کا سب سے مشقت بھرا دن کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ طائف کا دن تھا، 9 سال گزر گئے مگر آج بھی مجھے اس کی تکلیف یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر انہوں نے اتنی تکلیف تو دی تھی نا جو 9 سال تک یاد رہی۔ آپ کا دل تو سمندروں سے زیادہ گہرا تھا، معاف تو آپ بہت آسانی سے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تو ہم بھی معاف کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیسی آسانیاں آتی ہیں۔ 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں پر ہم عمل کر لیں، ان 10 صورتوں کو پابندی سے پڑھیں، ان کے برکات اور فضائل سن لیجئے۔ ہمیں کسی سے نہ کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت، نہ کوئی مسئلہ۔ اللہ کا قرآن ہے، اس کو پڑھیں اور اللہ سے آسانیاں مانگیں۔ بس ان 10 چیزوں کو بتانے کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روک دیتی ہیں۔ فرمایا الفاتحہ تمنع غضب الرب، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا، پڑھتے رہنے والا جو ہے اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، اللہ کے غضب سے بچیے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن کی پیاس کو بجھا دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ سورہ یاسین روز پڑھیں گے، قیامت کے دن کی پیاس بجھ جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ دخان 25ویں سپارے میں قیامت کی ہولناکیوں سے روک دیتی ہے۔ قیامت کے دن بڑا ہولناک ہے،
اس کی تیاری کریں، روز سورہ دخان کی تلاوت کریں، انشاءاللہ قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ بچائیں گے۔ سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے روک دیتی ہے۔ کوئی مقروض ہے، مال کی تنگی ہے، روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ کوئی تنگی نہیں رہے گی، شکوے نہیں رہیں گے۔ سورہ ملک، الملک تمنع عذاب القبر، سبحان اللہ، سورہ ملک کی روزانہ تلاوت عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ 30 ٹوٹل آیات ہیں، 30۔ ایک دن میں ایک آیت یاد کرو تو ایک مہینے میں یاد ہوتی ہے، 2 دن میں ایک آیت یاد کرو تو 2 مہینوں میں پوری صورت یاد ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ صورت ہر ایک مسلمان کے دل میں ہو۔ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے؟ یہ 30 آیات اگر ہم یاد کریں، ایک آیت روز یاد کریں تو 30 دن میں صورت یاد ہو گئی، اور ایک آیت 2 دن میں یاد کریں تو 2 مہینے میں یاد ہو گئی، ایک آیت 3 دن میں یاد کریں تو 3 مہینے میں یاد ہو گئی۔ وہ کمزور سے کمزور آدمی ہمت تو کرے، یاد ہو جاتی، ارادہ نہیں ہوتا ہمارا۔ سورہ کوثر کے بارے میں فرمایا کہ سورہ کوثر دشمنوں کے جھگڑے سے روکتی ہے، یعنی جو شخص سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کرے گا اللہ اسے جھگڑالو لوگوں کے جھگڑوں سے بچا لیں گے۔ اور سورہ کافرون، الکافرون تمنع الکفر عند النزع، اللہ اکبر۔ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنے والا موت کے وقت کفر سے بچ جاتا ہے۔ الاخلاص تمنع النفاق، سورہ اخلاص نفاق سے بچا لیتی ہے۔ آدمی منافقت سے بچنا چاہے سورہ اخلاص سے پڑھے، کثرت سے پڑھے، محبت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو دورنگی سے بچا لیں گے۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سارے ہی لوگ حاسدین کی حسد سے پریشان ہیں، فرماتے ہیں سورہ فلق کی روزانہ تلاوت کرو، کثرت سے تلاوت کرو، اللہ حاسد کے حسد سے بچا لیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور سورہ ناس جو ہے قل اعوذ برب الناس، یہ وسوسوں سے بچا لیتی ہے۔ کتنے ہی وسوسے آتے ہیں، کسی کو شیطانی، شہوانی، نفسانی، اور بھی کوئی وسوسے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ تو یہ 10 صورتیں ہیں، ان کو ہم پابندی سے اگر پڑھیں گے تو یہ 10 انعامات اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔